مدینہ طیبہ جب تشریف لائے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر، پانی کا کوئی کنواں میٹھا لوگوں کو میسر نہیں تھا. ایک تھا وہ یہودی کے پاس تھا، وہ پانی بیچتا تھا، پیسوں سے بیچتا تھا، اور اس کے لیے صحابہ کو دقت ہوتی تھی. حضور نے اعلان فرمایا ہے کوئی جو اس کنویں کو خرید کر اللہ کی راہ میں وقف کرے. اس وقت بھی حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے. عثمان ابن عفان آئے، اس یہودی سے ڈیلنگ کی، بیچتا ہے تو اس نے کہا نہیں بیچوں گا. وہ روز کے پیسے آ رہے تھے، روز کے پیسے آ رہے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ شراکت داری کی، پارٹنرشپ میں. کہا ایسا ہے میں بھی انویسٹ کرتا ہوں اس میں، ایک دن تو بیچ ایک دن میں بیچوں گا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. ایک روایت میں 12,000 درہم ہے، ایک روایت میں 35,000 درہم. 35,000 درہم دے کر صرف پارٹنرشپ لی اس کنویں کی کہ ایک دن یہودی بیچے گا پانی، ایک دن حضرت عثمان. لیکن اس کے ساتھ ڈیلنگ ہونے کے بعد حضرت عثمان غنی نے اپنی باری کے دن اعلان کر دیا پورے مدینے والے جسے جتنا پانی چاہے لے جا سکتا، فری میں، کوئی چارج نہیں، فری میں لے کر کے جاؤ. ہماری گورنمنٹ بھی ہم سے فری میں پانی نہیں دیتی، ٹیکس لے کر کے. وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفت میں مدینے والوں کو پانی دی. دوسرے دن یہودی مکھیاں مارتا بیٹھتا تھا، کون آئے گا پانی خریدنے، کون آئے گا؟ پہلے دن مفت میں مل رہا ہے، دوسرے دن پیسہ دے کر کون لے گا؟ نہیں آتے، کوئی نہیں آتے تھے. اس نے دیکھ لیا کہ اس نے میرے ساتھ بہت بڑی ڈیلنگ کر لی، بہت بڑی ڈیلنگ کر لی. اور اس کے بعد آیا حضرت عثمان کو، ظاہر سے بات ہے 12,000 درہم میں پارٹنرشپ کیا تھا تو یہ لالچ میں آیا کیا عثمان اب میں بیچ دیتا ہوں، باقی کا کنواں بھی تم ہی لے لو، جب تم کو بانٹنا ہی ہے تو لے لو. حضرت عثمان نے کہا نہیں، پارٹنرشپ ہی اچھی ہے، اب مجھے خریدنا نہیں ہے، ایک دن تو چلا ایک دن میں چلاؤں گا. بات یہاں تک آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل فرمایا اور بہت مختصر سی قیمت اسے دے کر کے باقی پورا کنواں خرید لیا. خرید کر کے مالک بنے نہیں رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی ملکیت سے دستبردار ہوتا ہوں، آپ کو گواہ بنا کر کے اس کو ہمیشہ کے لیے اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں. اس کنویں کو وقف کیا بیر روما، اور وہ کنواں آج بھی مدینے میں موجود ہے. آج بھی میٹھے پانی کا وہ کنواں، اسی باغیچے میں ہم جاتے ہیں، الحمدللہ میلاد رسول بھی کرتے ہیں. بیر عثمان کے نام سے مدینے میں پورا محلہ ہے، پورا محلہ ہے. وہ کنواں آج بھی موجود ہے اور پانی ویسا ہی ہے، اس لیے کہ اس میں عثمان غنی کا اخلاص موجود ہے. عزیزان گرامی، اس کنویں کو مدینے والوں کے لیے وقف کیا. اتنا ہی نہیں، یہ سخاوت کو اگر کیلکولیشن میں بیٹھے ہیں آج کے زمانے میں شاید دنیا کا سب سے بڑا مالدار آدمی بھی کہیں کسی جگہ اتنا دان نہیں کیا ہوگا، اتنا ڈونیٹ نہیں کیا ہوگا. کسی کی چیریٹیبل ٹرسٹ ہوگی بھی، کھائے تو بہت ہوں گے لیکن دیے نہیں ہوں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت صدیق اکبر کے زمانے میں مدینے والوں پر قحط پڑ گیا، مال نہیں تھا، دکانوں میں مال نہیں، مارکیٹ میں مال نہیں. اچانک ملک شام سے ایک قافلہ آیا. یہودی کیا کرتے تھے، کچھ منافق کیا کرتے تھے، مال باہر جا کر کے خرید لیتے تھے اور مسلمانوں کو ڈبل ٹبل یعنی پیسوں میں بیچتے تھے. آج بھی جیسے کچھ لوگ کرتے ہیں، یہ حرام ہے. قحط کے دنوں میں شکر کو اندر کر دیا، چاول کو دبا کر کے رکھ دیا، احتکار، یہ حرام ہے. جب سب دکانوں میں سے مال ختم ہو جائے تو 50 روپے کی چیز 500 روپے میں بیچنے کے لیے نکالنا، یہ اس طرح سے لوگوں کے ساتھ استحصال کرنا حرام ہے. حضرت ابو بکر کے زمانے میں ایسا ہوا کہ مال ختم ہو گیا تھا، قافلہ تجارت کا آیا تو جو پیسے والے لوگ تھے وہ صبح صبح قافلے کے پاس گئے مال خریدنے کے لیے، لیکن ان کو دھوکا ہو گیا. اس دن دیکھا کہ رات کے وقت ہی کوئی تاجر پورے مال کو خرید کر جا چکا تھا. وہ بڑے پریشان ہوئے، ملک شام والوں سے پوچھے قافلہ آیا، صبح بھی نہیں ہوئی، کس کے ہاتھ میں تم نے بیچ دیا؟ کہا کل رات عثمان غنی آئے تھے، سب خرید کے لے جا چکے. پوری تجارت کا قافلہ لے کر کے گئے. یہ سارے مالدار آئے دوڑے دوڑے کہ عثمان سے ڈیلنگ کر لیں گے، یقیناً وہ بھی نفع کے لیے کیے ہوں گے، بڑے تاجر آدمی. صبح آئے حضرت عثمان غنی کے دولت قدے پر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. روایت میں ہے صرف چادر اپنے جسم پر ڈالے ہوئے تھے، ایک تہبند تھی. پوچھا کیوں آئے؟ کہا سنا ہے مال تجارت پورا تم نے لے لیا ہے، ایک کام کرو ہمارے ہاتھ میں بیچ دو، فائدہ رکھ کر کے بیچو. آپ نے کہا کتنا فائدہ دو گے، کتنا نفع دو گے؟ چلو بیچتا ہوں.
ان لوگوں نے کہا اگر تم نے 10 میں لیا ہے تو ہم 11 میں لے لیں. کہا اور بڑھاؤ. کہا نہیں 12 دے دیں گے. 10 میں اگر تم نے خریدا ہے تو ہم 12 دے دیں گے. کہا اور بڑھاؤ. انہوں نے کہا 13 لے لو. کہا نہیں اور 14 لے لو. کہا اور. کہا نہیں ہم 15 دے دیں گے. 10 میں تم نے خریدا ہے ہم 15 میں لے لیں گے. حضرت عثمان نے کہا نہ اتنا فائدے میں نہیں بیچوں گا, جاؤ اور سوچو. کہا پورے مدینے میں اتنے بڑے فائدے پر کون خریدے گا؟ تو حضرت عثمان کے بعد وہ آئے تھوڑی دیر کے بعد ڈبل میں خریدنے کے لیے. 10 میں لیو 20 میں دے دو. لاکھ میں خریدے ہوں گے 2 لاکھ میں ہم کو دے دینا. حضرت عثمان نے کہا اور بڑھاؤ, مجھے اور نفع چاہیے, میں اتنے میں نہیں بیچوں گا, اور نفع, اتنا بڑا میں انویسٹ کیا ہوں تو اور چاہیے. وہ سارے گھبرا گئے, عثمان کیسا تاجر ہے, اتنا بڑا نفع. حضرت عثمان کہنے لگے تم مجھ سے اتنے بڑے فائدے میں خرید رہے ہو, اتنا نفع دے کر خرید رہے ہو, کرو گے کیا؟ انہی مسلمانوں کے ہاتھ میں بیچو گے نا مدینے میں جا کر کے. کہا حضرت عثمان غنی نے جاؤ اور سوچ کر کے آؤ, کل آنا, مجھے یہ ڈبل بھی نہیں اور زیادہ بڑھ کر کے چاہیے. ایک روایت میں انہوں نے 5 گنا تک بڑھا دیا. حضرت عثمان بیچنے کو منع کی. دوسرے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی صبح آئے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے. اعلان کیا اے صدیق اکبر, تجارت کے مال میں غلہ, اناج, ساری ضرورت کی چیزیں ہیں, آپ مسجد نبوی سے اعلان کر دیں مدینے میں جس کو ضرورت ہے سب وہ لے کر کے جا سکتا ہے. سب لے کر کے جائیں. شام تک وہ پورا مال تجارت مدینے والوں میں بٹ کر ختم بھی ہو چکا. میں نے تو آپ کو بتایا تھا 1000 درہم کا ہے نا, جنگ تبوک میں 1000 درہم دان کیے تھے نا. یہ جو مال انہوں نے خریدا تھا وہ تقریباً 70,000 درہم کا تھا. 70,000 درہم کا مال خریدا تھا, تقسیم کر دیا. اب وہ پریشان منافقین آئے, وہ یہودی تاجر عثمان بیچ آئے, ہم نے سنا ہے کہ تم. کہا ہاں بیچ آئے. کتنے فائدے میں؟ ہم تو ڈبل دے رہے تھے, ٹرپل دے رہے تھے, 5 گنا زیادہ کر کے ہم دے رہے تھے, کتنے میں بیچ آئے؟ کہا تم سب کی حیثیت ہی نہیں تھی میرے مال کی خریدنے کی. کہا اس سے بڑھ کر کے کون تم سے خریدے گا؟ کہا میرا اللہ خریدے گا, میرا رب خریدے گا. کہا یہ بھی کیا بات ہوئی؟ کہا اے ظالموں, تم میرے مال کا ڈبل ٹرپل اور 4-5 گنا دینے کی بات کر رہے تھے, جبکہ میرا مولا مجھے 70 گنا زیادہ دے کر خریدا ہے. میں نے رب ذوالجلال کے دست قدرت میں میرا پورا مال 70 گنا زیادہ فائدے میں بیچ آیا ہے. ہمت تو بتاؤ میرے مال کو 70 گنا خریدنے کی. کون ہے دنیا میں جو اتنا یقین رکھتا ہو؟ کیونکہ میرا مولا فرماتا ہے جس نے اللہ کی راہ میں 1 دیا بدلے میں مولا اسے 70 گنا بڑھا کر کے دے گا, دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. اس عثمان غنی کی سخاوت سدا قائم رہے گی. آخری بات آپ کی زندگی کی یہ بتاتا ہوں میرے عزیزو, وہ مال ختم ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا جو سب میں بٹتا تھا؟ کبھی فکر کیوں نہیں انہوں نے کیا؟ یہاں 3,000 درہم دے دیا جنگ میں, وہاں 35,000 کنویں میں خرچہ کر دیا, یہاں 70,000 خربا میں بانٹ دیا. اللہ اللہ, مال تھا بھی کتنا تھا آپ کے پاس؟ کہاں ان کو یہ فرق تھا کہ نہیں کہ ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسی عثمان غنی کے پاس کئی لوگ آتے تھے جن کے نکاح نہیں ہو رہے ہوتے, شادیاں نہیں ہو رہی ہوتی, ان کے گھروں کے مال و اسباب بھی حضرت عثمان غنی دیتے تھے. لیکن حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں, اس زمانے کو بیتے ہوئے کتنے سال گزرے ہیں؟ اس زمانے کو گزرے ہوئے 14 صدیاں ہو گئی, 1400 سال ہو گئے. لیکن آج بھی مدینہ طیبہ کی میونسپلٹی کا خرچہ حضرت عثمان غنی کے مال سے ہوتا. آج بھی ان کا بینک بیلنس آج بھی موجود ہے, ان کے نام سے آج بھی فنڈ باقی ہے. یہ کبھی ختم نہ ہوگا, اس لیے کہ میرے مولا نے ان کو وعدہ فرمایا. اے میرے عزیزو, مال سے چپک کے بیٹھنا, یہ مال تمہیں ہلاکت میں لے جاتا ہے, اور جس مال کو اللہ کے حوالے کیا وہ تمہیں کبھی ختم نہیں ہونے دیتا ہے, تمہیں کبھی ختم نہیں ہونے دیتا. لیکن مال آ جائے تو چربی بھی نہیں آنی چاہیے. یاد رکھنا, کہیں دے دیا اور کہا یہ میں نے کیا, یہ میں نے کیا, یہ جھمر میں نے لگایا, یہ لائٹ میں نے لگایا, یہ چیزیں بھی تمہیں غارت کر دیں گی, برباد کر دیں گی, تباہ کر دیں گی. قرآن کی آیت الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ,
ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر احسان نہیں جتاتے، ان کے لیے اللہ اجر رکھا ہے، ان کے لیے اللہ اجر رکھا ہے۔ یہ تو جو واقعات ہمیں معلوم پڑے وہ میں نے بیان کیا۔ عثمان غنی نے بغیر بتائے پتہ نہیں اللہ کی راہ میں کتنا دیا ہو، کتنا دیا ہو، لیکن مال کا خرچ کیسے کرتے تھے جانتے ہیں؟ مال کا خرچ ایسے نہیں کہ پیسے بہت ہیں تو اڑائیں، یہاں پر بھی چاہیں وہاں پہ بھی جائیں، بچوں کو جو من میں آئے وہ سب کھلا دیں۔ مالداروں کی آج طبیعت ایسی بن گئی نا۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو غریبوں کی صفوں میں کھڑے ہونا پسند نہیں کرتے۔ نہیں، ہمارا سٹیٹس الگ ہے، ہم کو ہمارے مال الگ ہے، دولت مند لوگ یہ سمجھتے ہیں ہماری کمیونٹی الگ ہے۔ تم کوئی دوسری مخلوق نہیں ہو، 1 منٹ کا وقت لگے گا مولا تمہیں فقیر بنا دے گا، سب ضائع ہو جائے گا۔ کبھی یہ نہ سوچنا کہ آج مال ہے تو میری کمیونٹی الگ ہے، میں ہائی لیول کے لوگوں میں چلتا پھرتا ہوں، مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ مجھے ایک بات یاد آتی، ایک عالم دین نے کہا تھا، دعوت میں وہ شادی میں گئے تھے تو بڑے بڑے لوگ وہاں پر تھے، کھانا لگ چکا تھا، لیکن اس مولانا صاحب کو بغل میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے کہا، حضرت آپ تھوڑا سا اٹھیں، یہاں آئیں، ہم آپ کا دسترخوان الگ لگائیں۔ اتنا ان کو ہرٹ فیل ہوا، بعد میں وہ کہنے لگے کہ وہ ہنسی کر کے ٹھٹے مار کر کے بعد میں کہہ رہے تھے جو دسترخوان پر بیٹھے ہوئے جن پر مال کی چربی چڑھی ہوئی تھی، کہ کئی لوگ ہم کو بھی یہ نہ سمجھ لیں کہ مولویوں کی طرح ہی آدمی ہیں، دسترخوان پر بیٹھنے کو وہ عیب سمجھ کر کے شادی کی دعوت میں ان کو اٹھا کر الگ کیے ہیں۔ یہ ساری چربی پگھل جائے گی جس دن تمہیں فرشتے آگ سے داغیں گے، تمہارا یہ مال قبر میں اور حشر میں توق بنا کر گلے میں ڈالا جائے گا، اس دن یاد آئے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج دیکھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی آئے ہیں شادی کا خرچہ پوچھنے کے لیے، حضور نے چٹھی دے کر کے بھیج دی، عثمان کے پاس جاؤ جتنا چاہیے لے لینا۔ وہ آئے لیکن وہاں معاملہ الگ تھا، حضرت عثمان غنی اپنے خادم کو چلا رہے تھے، ڈانٹ رہے تھے، چراغ میں اس نے بتی زیادہ کر دی تھی، تیل زیادہ جل رہا تھا، ظاہر سی بات ہے بتی لمبی کرو گے تیل جلدی جل جائے گا، وہ ڈانٹ رہے تھے اتنا تیل خرچہ کر رہا ہے ایک چراغ میں۔ وہ صحابی باہر سے ہی سوچ کر کے باہر واپس پلٹ گئے، جو چراغ میں تیل زیادہ ہونے پر ڈانٹ رہا ہوں، میری شادی کا خرچہ کہاں دے گا، چلے گئے۔ حضرت عثمان غنی نے ان کو دیکھا تھا، وہ دوسرے دن پھر آئے، آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ڈانٹ رہے تھے خادم کو، دال میں نمک بہت ڈال دیا تھا، کہ اتنا نمک کیوں ڈال، نمک کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈانٹ رہے تھے، وہ پھر آج جانے لگے، یہ دینے والے لوگوں میں سے نہیں لگ رہے ہیں، شادی کا خرچہ بڑا ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے ان کو روک لیا، 2 دن سے آ رہے ہو جا رہے ہو کچھ بتا نہیں رہے ہو۔ انہوں نے کہا میں آیا تو تھا اپنی شادی کے اخراجات مانگنے کے لیے، 2 دن سے تو میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر آپ کو ڈانٹتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، ہمت نہیں ہوئی۔ حضرت عثمان غنی نے کہا اے صاحب رسول، تو نے یہ کیوں نہیں کہا اللہ کے نبی نے تجھے بھیجا ہے، اللہ کے رسول نے تجھے بھیجا ہے، میرا مال انہی کے لیے ہے، جتنا چاہے لے جا۔ رہی بات میری ڈانٹنے کی، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ کل قیامت میں مولا مجھے اس چراغ کا حساب پوچھ لے کہ تجھے اتنی روشنی کی ضرورت نہیں تھی، اتنا کیوں جلایا، میں کہاں سے حساب دے پاؤں گا، مجھے نمک اتنا ہی چاہیے تھا، میں نے زیادہ استعمال کر لیا، وہ حساب میں کیسے دے پاؤں گا۔ میں تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حساب سے ڈر کر کے اس کو تمیز سکھا رہا ہوں، تم کو نہ دینے کی بات نہیں۔ وہ مالدار سبق حاصل کریں جو بے دریغ اپنے مال کو عیاشیوں میں اٹھاتے ہیں، اڑاتے ہیں، بغیر ضرورت کے جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اس مال کا حساب ہوگا۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو ناحق خرچہ کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ 15ویں پارے میں یہ آیت آئی، وہ شیطان کے بھائی ہیں، فضول خرچی کرنے والے۔ آج بچوں کو بھی یہ تمیز سکھاؤ میرے عزیزو، ہر خواہش پوری کرنا تم پر واجب نہیں ہے۔ بچہ آج تم سے چھوٹا کھلونا مانگا، کل تھوڑا میڈیم والا، پھر اس کے بعد بڑا والا، اور تم اس کی خواہشات پوری کرتے چلے گئے، در حقیقت تم اس سے محبت نہیں کر رہے ہو، اس کے اندر زہر ڈال رہے ہو، زہر ڈال رہے ہو۔ مجھے یاد ہے ہمارے گھر میں خود تربیت کے طور پر کبھی کبھار صرف کھجور کھانے کا حکم دیا جاتا تھا، کھانا کچھ بھی نہ بنائیں، کچن بند کریں، سارے لوگوں کو صرف کھجور کھائیں، یا یہ جو چرمرے ہوتے ہیں اس پر گزارا کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ پیسے نہیں ہیں، مال نہیں ہے، صرف اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی بھی اللہ پسند کرتا ہے۔ اچھے لباس بھی پہنو، لیکن کبھی کبھار پیبند والا لباس بھی پہن لو،
سادگی کو بھی کبھی کبھار اختیار کرو. اللہ نے اگر دیا ہے عمدہ سے عمدہ لباس پہنو اور اس کی نعمتوں کا اظہار کرو, لیکن کبھی کبھار قناعت کو بھی پسند کرو, جو حضرت عثمان غنی کی زندگی ہے. تنہائی میں ہو تو عام لباس بھی پہنو, اکیلے میں ہو تو عام غذا بھی کھاؤ, کبھی کبھار گھر میں دال روٹی بھی کھا لیا کرو, چٹنی روٹی بھی کھا لیا کرو. ایسا اپنے حلق کو نہ بناؤ کہ اس پہ سے کوئی بغیر گوشت کے اترتا ہی نہیں. یہ مزاج نہ بناؤ. کبھی ایسا ہو گیا زندگی میں برے دن آ گئے تو پھر تمہاری وہ عادتیں تمہیں ڈاکو بنا دیں گی, چور بنائیں گی, لٹیرا بنا دیں گی, کہیں سے لوٹ کر کے لاؤ گے اور اپنی زبان کے چٹخارے حاصل کرو گے. اس لیے زندگی گزارنے کے طریقے سیدنا عثمان غنی کی زندگی سے ملتے ہیں. بہرحال وقت تیزی سے گزرتا چلا گیا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12 سالہ خلافت میں بڑے بڑے کام ہوئے. مراکش, طرابلس اور آذربائیجان, آرمینیا تک آپ کی حکومت کا دائرہ بڑھ گیا تھا. بہت دور تک یہ سلطنتیں پھیلی. لیکن آپ کی زندگی کے شروع کے 6 سال بڑے اچھے تھے. باقی کے جو 6 سال ہوئے اس میں فتنے سر کر گئے, بہت فتنے آئے, اور وہی فتنوں کی وجہ سے آپ کا قتل بھی ہوا, شہادت بھی. حضرت عثمان غنی بڑے رحم دل تھے, نرم مزاج کے تھے, بہت نرم مزاج تھے, جس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے آپ کا غلط فائدہ اٹھایا. فتنے ایسے اٹھ گئے کہ ایک عبداللہ بن سبا نام کا ایک یہودی مسلمان بنا. تاریخ یاد رکھیں گے میرے عزیزوں, ایک بہت بڑی تاریخ میں بتا رہا ہوں. عبداللہ بن سبا نام بھی یاد رکھنا. یہ کیوں میں بتا رہا ہوں تھوڑی دیر کے بعد آپ کو خود پتا چل جائے گا. مسلمان بنا, یہ یہودی تھا, ایران کا یہودی تھا, ایران کا یہودی. مسلمان بن کر کے یہ سب سے پہلے خلیفہ مسلمین کے خلاف بغاوت کرنا شروع کر دیا. حضرت عثمان کے خلاف برے برے کلمات مجمع میں کہتا تھا. مصر گیا, حضرت علی کی فضیلت میں گڑھ کر کے حدیثیں بیان کرنے لگا. جگہ بصرہ میں گیا, کوفہ میں گیا, لوگوں کو ورغلانے لگا. اسی کے ورغلانے پر وہ وقت بھی آ گیا جب 2000 لوگ مصر سے, کوفہ بصرہ سے مدینہ طیبہ آئے اور حضرت عثمان غنی کے گھر کا احاطہ کر لیا کہ ان کو خلافت سے اتارو, ان کو خلافت سے اتارو. اس وقت آپ کی عمر 82 سال کی تھی, 82 ایئرز کے خلیفہ رسول, داماد رسول ہیں. ان نسبتوں کا انہوں نے کچھ احترام نہیں کیا. ہم 1400 سال بعد آنے والے آج آل رسول کا احترام کرتے ہیں, لیکن اس زمانے کے ان بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کر لیا. کربلا سنتے رہتے ہو, شہادت عثمان بھی سنو. جانتے ہو ان لوگوں نے گھر کا محاصرہ کر کے کتنے دن تک حضرت عثمان کو قید میں رکھا؟ 40 دن گزر گئے. 40 دن تک کھانا پانی ان کے گھر تک آنے نہیں دیا, بند کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ پانی لے کر جا رہی تھی, ان کے خچر کو انہوں نے گرا دیا, ان کو زمین پر گرایا, زوجہ رسول کو. حضرت عثمان غنی کے گھر آنے نہیں دیا, یہاں تک کہ حالات اتنے سخت ہو گئے تھے. اسی عبداللہ بن سبا کے پیدا کیے ہوئے فتنے تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنے بیٹوں کو, حضرت امام حسن, امام حسین کو حضرت عثمان کے گھر پہرا دینے کے لیے کھڑا کر دیا, پہرا دینے کے لیے کھڑا کر دیا. دیگر صحابہ کی اولاد بھی کھڑے ہو گئی. حضرت عثمان سے لوگ کہہ رہے تھے آپ حکم دے دیں, ہم ان کو مار ڈالیں گے, یہ بغاوت کر کے آئے ہوئے ہیں. حضرت عثمان ہمیشہ رحم دل تھے, نرم مزاج تھے. کیا کہتے رہے, اگر تم کہو گے جنگ کرو تو میں پہلا خلیفہ بنوں گا جو مسلمانوں کے خلاف لڑا. تاریخ یہ کہے گی یہ پہلے خلیفہ تھے جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائی. میں نہیں بننا چاہتا. اور پھر کہا میں مدینہ رسول میں مسلمانوں کا خون بہانا حلال نہیں سمجھتا. حضور کے مدینے میں وہ تھے, منع کر دیا حضرت عثمان غنی نے. صحابہ نے پوچھا بھی, لیکن آخر وہ وقت آیا جب 18 ذی الحجہ کی تاریخ تھی. لوگ اکثر صحابہ حج پر جا چکے تھے مدینے میں. ان بلوائیوں نے گھر پر حملہ کیا اور اندر داخل ہوئے. جمعہ کا دن تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دوپہر کے وقت وہ سو کر اٹھے, اپنی بیوی کو کہنے لگے آج میری قسمت جاگ گئی, میں نے خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. سیدنا ابو بکر اور حضرت عمر بھی تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے عثمان جلدی آؤ, افطار میں ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں. میں نے یہ خواب پتہ نہیں دن میں کیوں دیکھا. ان کی بیوی حضرت نائلہ کہتی ہیں میں نے یہ خواب سنا
جمعہ ہو چکی تھی، اچانک گھر کے اوپر آوازیں بہت آ گئی، لوگ چھت کے اوپر سے آئے اور دروازے توڑ کر کے اندر آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تلاوت میں مشغول تھے۔ ظالم مصریوں نے، بلوائیوں نے آپ پر ایسا حملہ کیا، ایک نے آپ کی داڑھی مبارک پکڑی، دوسرے نے آپ کے سینے پر خنجر مارا، خون کے قطرے اچھل کر کے قرآن پاک پر گرے، قرآن پاک کے صفحات پر وہ خون کے قطرے گرے، وہیں پر آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ قرآن پاک آج بھی ترکی کے میوزیم میں رکھا ہوا ہے، جس قرآن کے ورق پر حضرت عثمان غنی کا خون پڑا تھا، وہ پہلے پارے کی آخری آیتوں میں سے تھی، جس پہ یہ لکھا ہوا تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ فرماتا ہے ان قریب اللہ تمہاری طرف سے ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس آیت پر حضرت عثمان غنی کا خون کا قطرہ پڑا تھا۔ ایک حدیث میں بتا دوں آپ کو، جس کی شہادت جس جگہ ہوئی وہ جگہ قیامت کے دن اس کی گواہی دینے کے لیے کھڑی ہوگی۔ اگر میدان میں تمہارا قتل ہوا وہ میدان کھڑا ہو جائے گا، درخت پر اگر قتل ہوئے درخت کھڑا ہو جائے گا، مسجد میں اگر تمہاری شہادت ہوئی مسجد کا مصلی قیامت کے دن کھڑا ہوگا۔ حضرت عثمان تنہا وہ شہید ہیں، قیامت کے دن قرآن کے ورق ان کی شہادت کی گواہی کے لیے کھڑے ہیں۔ وہ شہید ہیں قرآن پر ان کا خون بہا، جس کی وجہ سے فرمایا گیا جہاں جس کی شہادت ہوتی ہے وہ ٹکڑا قیامت کے دن گواہی دے گا۔ عثمان تیری شہادت پر لاکھوں صلاح، کل بروز قیامت قرآن کھڑا ہوگا اور کہے گا عثمان شہید ہے۔ عزیزان گرامی، اس شہید عالی مرتبت کو تم سب کیا سمجھو گے، کیا سمجھو گے؟ لیکن ایک بات یاد رکھنا، کیا اتنی فضیلتیں بتانے کے بعد اگر اس داماد رسول، اس ذوالنورین ذوالہجرتین، اس رسول کریم کے سچے خلیفہ کو کوئی کتا گالیاں دیتا ہو تو تم کیا اس کے محبت کرنا جائز سمجھتے ہو؟ جائز سمجھتے ہو؟ آج وہ پوزیشن آ چکی ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو رافضی ہیں، وہ حضرت عثمان غنی کے خلاف گالیاں دیتے ہیں، ان کو خلیفہ غاصب کہتے ہیں، جس نے اپنے دور خلافت میں بھی اور رسول اللہ کے زمانے میں بے پناہ مال دیا۔ یہ پورے شیعوں کو، پورے ایرانیوں کو میں چیلنج کرتا ہوں، پورا ایران بیچ دو گے تب بھی حضرت عثمان کے برابر سخاوت نہیں کر سکو گے، نہیں کر سکو گے تم۔ حضرت عثمان غنی کی سخاوت کے برابر تم کیا دان کر سکو گے؟ ارے ان کی نوٹ اتنی گری ہوئی ہے، اتنی گری ہوئی ہے، ہندوستان کے 1 روپیے لے جاؤ گے تو ان کے 10,000 مل جائیں گے تمہیں، اتنی گری ہوئی ہے۔ 10,000 نہیں، قریب قریب بہت گری ہوئی ان کی کرنسی ہے، اور یہ فتنہ پھیلا رہے ہیں پوری دنیا میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے خلاف۔ ان جراثیم والے، بیکٹیریا والے شیعوں کو میں کہوں گا یہ کھٹمل ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے ہماری باتوں سے کہ مولانا یہ شیعوں کے خلاف بہت بولتے ہیں۔ ان مسلمانوں سے میں کہتا ہوں تمہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ تم جب رسول اللہ کے ان خلیفاؤں پر ان کو بھونکتے ہوئے سنتے ہو تو تکلیف نہیں ہوتی؟ یہ کہتے ہیں شیعہ کہ اگر ہماری حکومت آ جائے مدینے میں تو ہم ابو بکر اور عمر کو قبروں سے نکال کر کوڑے ماریں گے۔ معاذ اللہ رب العالمین، تم برداشت کرو گے ان باتوں کو؟ یہ لوگ کہتے ہیں مولانا بہت سخت بولتے ہیں۔ کیوں نہ بولوں؟ جنہوں نے رسول اللہ کے اوپر اپنی جان قربان کر دی ان کے لیے تم بھونکتے ہو آج، اور ان کو کیسے ہم دوست بنا سکتے ہیں؟ ان سے کہو توبہ کریں، صحابہ کی شان میں بکنا بند کریں۔ پاکستان کے ابھی ایک شیعہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو کافر کہا ہے۔ جو ان کو کافر کہے وہ خود کافر ہے، بلکہ جہنم کا کتا ہے۔ میرے عزیز سنی مسلمانوں، ان کی شرارتوں کو محسوس کرو، اور اگلا جو فتنہ آنے والا ہے نا وہ میں تمہیں بتا دوں۔ وہابیت کا فتنہ ختم ہو گیا، ابھی تقریباً ختم ہو گیا۔ یہ سلفیوں کا، وہابیوں کا فتنہ ختم ہونے کے قریب آیا، لیکن جو اگلا فتنہ آئے گا وہ شیعوں کا فتنہ ہوگا، جو ہمارے سنیوں کے درمیان تصوف کے نام پر آئیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ بیان بہت پسند آیا ہوگا۔ ایسے ہی بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔